السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ محترم، بات ہو رہی تھی فلسفہ ماہ مبارک رمضان کی۔ رمضان کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے روح کو ایسا پاکیزہ بناؤ جیسا پاکیزہ اس نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، کہ جب واپس پلٹو خدا کی طرف تب بھی ایسے ہی پاکیزہ ہو جیسے آپ کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ روزے ہمیں کیا پریکٹس سکھاتے ہیں؟ روزے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ فقط بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، لیکن آپ کے پورے وجود کا روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا، آپ کی نظر کا، آپ کی نگاہ کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے، آپ کے جسم کا روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، اور پھر ہر بری سوچ سے بھی روکا گیا ہے آپ کو۔ یعنی خدا چاہتا ہے ایک پیور اور پاکیزہ روح جو ہے وہ آپ کی آمادہ ہو جائے، اور جب پھر ہم یہ روزے صرف ایک ماہ تصور کریں، سوچیں، فقط ایک ماہ کے روزے میں اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہم خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو خدا ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمات اور برکات کی بارش نزول کر دیتا ہے ہمارے اوپر، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ایک ماہ کی اس چھوٹی سی پریکٹس میں خدا ہم سے اتنا راضی ہو جاتا ہے، تو یہ رحمان، رحیم، کریم، غفور، اگر ہم اپنی پوری زندگی اس طرح سے بسر کریں کہ جس طرح پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے، جس طرح ہم روزوں میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے روح کو پاکیزہ کرتے ہیں، اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو وہ پروردگار عالم جو ایک ماہ کی مدت میں اتنا راضی ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی میں اگر ہم ایسا ہی کچھ کریں تو وہ رحیم، کریم، غفور پروردگار ہم سے کتنا راضی اور خوش ہو جائے۔ تو اگر ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لاگو کریں کہ ایسا کام کریں جس سے پروردگار خوش ہو، تو یقیناً ہم فلاح پا جائیں گے۔ اور پھر یہ روزہ فقط بھوک اور پیاس نہیں ہے، لیکن بھوکا اور پیاسا رکھنے کا بھی یہ مقصد ہے کہ جب آپ بھوکے اور پیاسے رہو تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ بھوک اور پیاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کا احساس ہو کہ جو لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔